روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا میزبان، آپ کا دوست حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے من پسندیدہ پروگرام فضائل رمضان میں، جس کے پیش کردہ ہیں سٹی انڈیا ٹی وی. ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام پچھلے 3 دہوں سے آپ حضرات کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا آ رہا ہے، جہاں ہم آپ کے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کے حوالے سے مفتیان اکرام کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہوئے تسلسل سے الحمدللہ آ رہے ہیں. تو اسی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال بھی ہمارے انتظامیہ سٹی انڈیا ٹی وی کی ٹیم اور ہمارے مینجمنٹ کاسمک گروپ کی جانب سے میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام فضائل رمضان میں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، آپ کے اور میرے من پسندیدہ عالم دین نبیر چشتیہ دکن، ناظم تعلیمات مدرسہ گلشن فاطمۃ للبنات. جی ہاں دوستو، میری مراد حضرت مولانا مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب، امام و خطیب مسجد عثمانیہ کنگ کوٹی حیدرآباد. ہم حضرت والا کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں وقت کو ضائع کیے بغیر پروگرام کے آغاز کی طرف بڑھتے ہوئے اس سوال کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. استقبال رمضان. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو سوال ہے استقبال رمضان، جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں نام آتا ہے استقبال رمضان تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان آ رہا، کپڑے سلا لو، رمضان آ رہا، شاپنگ کر لو، رمضان آ رہا، فروٹ لا لو. تو رمضان کا استقبال ان چیزوں سے ہونا چاہیے، یا پھر ہم استقبال رمضان کا کریں تو کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم اور معزز ناظرین اور سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر سے یہ ایک موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے فضائل رمضان کے موقع پر یہاں پر آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کریں اور کچھ تمہید اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں. اور ہم ہمارے سٹی انڈیا نیوز کے مینجمنٹ جو بھی ہیں ان لوگوں کے احکامات ہمارے پاس آئے، اور الحمدللہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم اس چینل کے تھرو دین کی خدمت آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکیں. اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم حد المقدور کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم اس کو آپ تک صحیح طریقے سے اس کے جوابات دے سکیں. محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام خاص طور پر استقبال رمضان کے موقع سے ہے. انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ 50% امید ہے کہ کل کا پہلا روزہ ہو، اور زیادہ امید یہ ہے کہ پرسوں کا پہلا روزہ ہو. تو اب اکثر یہ تشویش پائی جا رہی ہے لوگوں میں، یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. جس طریقے سے حافظ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے استقبال کو یوں سمجھ لیے ہیں کہ کپڑے سلا لو، فروٹ سلا لو اور وغیرہ وغیرہ. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ ہمیں برکتیں دے دیتا ہے، کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، پہنا بھی دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے. ہمیں یہ ضروریات ضرور کرنی ہے. ذمہ دار گھر کے ہیں تو ان کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے کھلائیں پلائیں، اس کے راستے ہموار کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ خاص طور پر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نبی بن کر آئے تھے. آپ کے ہم جو ہے نا عاشق کہلاتے ہیں، آپ کے ہم چاہنے والے کہلاتے ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں اور آپ کے دین پر چلنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ ہمارے لیے اب آئیڈیل ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے متعلق کیا فرمایا، آپ کے اقوال کیا ہے اور آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کے افعال کیا تھے، آپ کیا کرتے تھے، کیسے استقبال کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ہم سوچیں بہت بڑی بات ہے، بہت ہی اہمیت والی بات ہے۔ یہ ایک دعا کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان المبارک کا کیسے استقبال کریں اور کیسے ہم رمضان المبارک کی چاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ استقبال نہ کریں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے بتاؤں تو بھیک مانگ رہے ہیں اللہ سے زندگی کی کہ یا اللہ جب آپ نے رمضان کے دہانے تک پہنچا ہی دیا ہے تو اب ہمارے لیے رجب اور شعبان میں اتنی برکتیں تو عنایت فرمائیے، ہماری زندگی اتنی کر دیجئے کہ وبلغنا رمضان، کہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پہنچا دیجئے رمضان تک؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا، کیوں پہنچا دیجئے رمضان تک؟ آ گیا نا رجب، رجب تو ان مہینوں میں سے ہے جس کو اشہر حرم فرمایا قرآن نے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، ان میں سے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب۔ رجب کے لیے دعا ہو جاتی، شعبان کے لیے دعا ہو جاتی کہ اللہ رجب تک پہنچا دیجئے، شعبان تک پہنچا دیے۔ اشہر حرم جس کو قرآن کریم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بڑا بابرکت اور بڑا ہی محترم اور مکرم مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچنے کے بعد اب رمضان کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان تک پہنچائیے۔ کیوں رمضان تک پہنچائیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے خاص طور پر انسانوں کو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی رضا کے والے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی طور پہ تسکین کے لیے اور اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے 11 مہینے دیے ہیں، اور اس میں جائز قرار دیا ہے بزنس کو، تجارت کو، کمانے کھانے کو۔ اس کو ناجائز اور حرام نہیں قرار دیا کہ تم صرف مسجد کا ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور نمازیں پڑھو اور قرآن پڑھو، بس یہی چیز تمہارے لیے کارگر ہو سکتی ہے، نہیں، بلکہ تم تجارت کرو۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ جمعہ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو تم پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزنس ہے، یہ تجارت ہے، اس کے بغیر پھر جو ہے نا چلنے والا نہیں ہے کام۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے، وہ کمائے بھی، کھائے بھی، کھلائے بھی۔ تو بزنس کرنا، تجارت کرنا، جاب کرنا، نوکری کرنا، یہ کمانا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا۔ لوگوں نے 11 مہینے تک تو اس میں اپنے آپ کو منہمک رکھا، اس میں انہماک کرتے ہوئے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسے پش ڈال کر جسمانی طور پر بہت آگے بڑھ گئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ لوگ جسمانی طور پر بہت آگے بڑھ گئے، اس کی نشو و نما میں، اس کی ترقی میں۔ اب یہ کمانا دھمانا کیا ہے؟ جسم کی پرورش کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، یہ خاص طور پر یہ چاہے وہ اپنے لیے ہو، اپنے بال بچوں کے لیے ہو، اپنی نسل کے لیے ہو، یا اپنے ماں باپ کے لیے ہو، اپنے اہل خاندان کے لیے ہو، کمانا یہ جسمانی نشو و نما کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے، جسم کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن اسی میں لگ کے لوگ جسمانی طور پہ آگے بڑھ گئے۔ جب اب موازنہ کیا گیا روح میں اور جسم میں، تو جسم آگے نکل گیا، روح پیچھے رہ گئی، روح بالکل پیچھے رہ گئی، جسم بڑی تیزی سے آگے نکل گیا، کیونکہ 11 مہینے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ترقی، نشو و نما، اس کی پرورش، اس کو آگے پہنچانے کے لیے 1 مہینہ رمضان کا دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیک مانگتے تھے کہ 11 مہینوں تک تو ہم نے جسمانی اعتبار سے، یعنی امت مسلمہ نے بڑی ترقی کر لی، بڑی نشو و نما کر لی، بڑی ان کو جو ہے نا کامیابیاں مل گئی، بڑے کامیابیاں، دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہو گئے، جسمانی اعتبار سے کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ اب وہ مہینے میں بھی آپ پہنچا دیجئے جس میں آپ روح کی غذا بہت زیادہ رکھے ہیں، روح کی نشو و نما کے لیے ایک بہانہ رکھا۔ آپ نے کیا کیا کہ ایک نفل پڑھو، فرض کے برابر ثواب، ایسا بہترین موقع عنایت فرمایا۔ ایک نفل پڑھو، فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب، ایک قرآن کریم کی آیت پڑھو 70 قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے اتنا ثواب، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب،
3 मरतबा पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, तो कई सौ मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब सिर्फ 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से। इसका मकसद ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इतनी बरकतें रमज़ानुल मुबारक में रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीख मांग रहे, या अल्लाह हमें आप पहुंचा दीजिए रमज़ानुल मुबारक तक, ताकि हम उसमें अपनी रूह की परवरिश करें, रूह की नशोनुमा करें, रूह की तरक्की कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी महीने में, आखिरी अशरे में सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया करते थे कि माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, तुम किस चीज का इस्तेक़बाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तेक़बाल कर रहा है। सहाबा इकराम में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक साल सुने, दूसरे मरतबा सुने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वही आ रही है हम उसका इस्तेक़बाल करें, या फिर कोई दुश्मन कौम हमारे ऊपर हमला करने वाली है कि हम उनका इस्तेक़बाल करें, हम तैयार हो जाए। क्या मतलब है इसका? मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, शाबान के आखिरी अशरे में, यानी यही मौके पर अल्लाह के रसूल बार बार सहाबा इकराम से फरमाया करते थे। मौका मिल गया मैं भी आपके सामने तज़किरा कर रहा हूँ, ये सिर्फ नकल कर रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, तुम किसका इस्तेक़बाल करने जा रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तेक़बाल कर रहा है। वही आ रही है, दुश्मन हमला करने वाला है, क्या कोई जलजला तूफान आने वाला है, किस चीज का हम इस्तेक़बाल करें? क्या कैद साली हो गई थी कि बारिश होने वाली है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन है, एक ऐसा महीना साया फगन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों का आशरा रखा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरतों का आशरा रखा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आजादी का तीसरा आशरा रखा, जिसमें तुम एक नफिल पढ़ोगे तो 70 नफिल पढ़ने का सवाब, जिसमें तुम एक आयत कुरान करीम पढ़ोगे 70 आयत कुरान करीम के पढ़ने का सवाब, 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च करे 70,000 रुपए खर्च करने का सवाब, एक भूखे को खाना खिलाना 70 लोगों को खाना खिलाने के जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम महीने को तुम्हारे ऊपर साया फगन कर रखा है, जिसकी हर रात अल्लाह तबारक व तआला, बनु कल्ब एक बहुत बड़ा कबीला था जिसकी 2 वादियों के दरमियान इतनी बकरियां हुआ करती थी कि बकरियों की गिनती नामुमकिन थी, मुश्किल नहीं, बकरियों की गिनती नामुमकिन थी। उन बकरियों की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन बकरियों के जो जिस्म पे बाल है, उन बालों की तादाद से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक की एक रात में। ऐसा महीना तुम्हारे ऊपर साया फगन है, ये महीने का तुम इस्तेक़बाल करो, इस्तेक़बाल करो। कैसे इस्तेक़बाल करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आमाल इरशाद फरमाए, वो आमाल अगर हम भी कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो फिर हम इस्तेक़बाल रमज़ान को सही एतबार से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अब इतना मुकर्रम और मुहतरम महीना जो हमारी ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, जिसको कुरान करीम में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, हमने तुम पर रोजा फर्ज फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और ये रमजान के महीने की आपके सामने मैंने अभी बातें इरशाद फरमाई कि क्या क्या फजाइल इसके साथ है, और अल्लाह तबारक व तआला जो इसका अजर, इतना मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ महीना जब हमें मिलने वाला है तो अब हम इसका इस्तेक़बाल कैसे करें, इस्तेक़बाल कैसे करें। जैसा अभी हाफिज साहब ने कहा कि बाज़ लोग नए कपड़े सिलाने को इस्तेक़बाल रमज़ान समझ रहे हैं, जैसा बाज़ लोग फल फ्रूट घर में लाने को इस्तेक़बाल रमज़ान समझ रहे हैं। नहीं, इसके बजाय सबसे पहली चीज हम रमज़ान मुबारक के आने से पहले एक अपना टाइम टेबल बनाएं। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं कि रमज़ान के महीने में सहर करने के लिए जो वक्त हमें उठना है उससे कितनी देर पहले मुझे उठना है, यानी घर का सरबरा, घर का जिम्मेदार सबसे पहले अपने सारे घर वालों का एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं। ये तैयारी में रमज़ान की सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम। मेरे भाइयों, ये टाइम टेबल शेड्यूल ये इस्लाम की बहुत बड़ी देन है, हम इसको आजकल भूल चुके हैं। हमारी ज़बान इतनी हल्की हो गई है कि हमारी ज़बान का कोई वजन ही किसी के सामने नहीं है। रहते कहीं और है, बताते कहीं और है, वक्त कुछ देते हैं, कोई और वक्त पे पहुंचते हैं। ये यानी ऐसी ये चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान की खुद अहमियत घट जाती है। टाइम टेबल सबसे पहले, टाइम टेबल क्या चीज है? ये मुहासबा कि मैं कितने बजे उठूंगा,
اور میرا عمل سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ یہ استقبال رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، کہ اگر سحری کرنے کے لیے ہر ایک کو اٹھنا ہے، عام دنوں میں اٹھنا ہوتا نہیں، ہم اپنے ٹائم ٹیبل میں اس چیز کو شامل کر لیں کہ میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہوں 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں گا، اور نوافل میں سب سے اہم ترین تہجد کے موقع پر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ 8 رکعت نماز ہے، جو کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھ لے۔ اس بات کا عزم مصمم کریں، 2 دن باقی ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے کے لیے، کہ ہم عزم مصمم کریں، گھر والوں کو سب کو لے کر بیٹھے، ٹائم ٹیبل میں سب سے پہلی چیز فجر سے پہلے سحری سے ہی جو ہے نا رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی سحری آپ یہ ٹائم ٹیبل بنا دیں، سب بچوں کو، بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جو بھی ذمہ دار ہے وہ سب کو لے کر بیٹھے کہ بغیر تہجد کے کوئی ہماری سحری کسی دن نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہے نفل، لیکن نوافل میں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نفل جو تہجد کی نماز ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ انسان کو ترغیب دلا سکتی ہے۔ تہجد کا موقع پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں اور بہت جلدی وہ دعا کو قبول کرتے ہیں، بہت جلدی اس وقت کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں، بہت سنہرا موقع ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے تجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ بہرحال تہجد کی فضیلت اپنی جگہ، تو اس ٹائم ٹیبل میں سب سے پہلے ہم استقبال رمضان میں اس سب کو بٹھا کر ایک شیڈیول بنائیں ٹائم ٹیبل میں تہجد کی نماز، اس کے بعد پھر سحری کے بعد کچھ قرآن کریم کی تلاوت۔ نماز کو مرد حضرات مساجد میں جائیں گے، اور گھر پہ رہنے والوں کے لیے وقت سے پہلے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ٹائم ٹیبل نہ بنائیں، بس جب رمضان شروع ہوگا دیکھ لیا جائے گا، 1 بجے 2 بجے تو سیدھا اسٹال سے اپنی دکان سے اپنی گھر پہ پہنچ رہے ہیں، اور سحری کھا کے پھر ایسے سو جا رہے ہیں۔ تہجد تو درکنار، فجر کی نماز بھی اکثر لوگوں کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معزز، مکرم اور محترم مہینہ دیا، تہجد تو درکنار، فجر کی نماز بعض لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ موقع آنے سے پہلے ہم سب کو کہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنا گھر کے ذمہ دار کی اہم فریضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ تہجد کا ٹائم ٹیبل۔ دوسری چیز، سحر کے کھانے کے بعد ہم قرآن کریم کی کچھ تلاوت کریں، 20 منٹ 15 منٹ جو نماز کے لیے بچ جاتے ہیں اس کے اندر۔ پھر مسجد میں اذان ہوتے ہی مرد حضرات پہنچ جائیں گے، وہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر بڑی نسبت اس کو قرآن کریم سے ہے۔ ہر موقع آپ دیکھیں گے، ہر بیان میں، ہر جگہ قرآن۔ رمضان کے مہینے کا تعلق بہت زیادہ قرآن سے ہے۔ قرآن کریم اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں خاص طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے 2-3 مہینے پہلے سے ہم رمضان کی تیاری کرتے ہوئے قرآن کو سیکھ لیتے کہ قرآن کریم کو ہم 2 سے 3 ختم کریں گے رمضان میں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو رمضان کے مہینے کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں، کوئی ایک دن ہم 1 پارہ پڑھے بغیر جو ہے نا رمضان کو نہ وہ کریں۔ پھر فجر کے بعد اگر ہم آرام بھی کر رہے ہوں، کیونکہ آرام کرنا بھی روزے دار کا عبادت میں ثواب میں شامل ہے، آرام کر رہے ہوں، آرام کرنے کے بعد پھر ظہر کا موقع ہے، ظہر سے کچھ پہلے تلاوت کلام پاک، ظہر کے بعد پھر اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے ذکر و اذکار کا ایک شیڈیول، پھر مغرب کے بعد کا ایک اپنا اوابین، جس کو آج کل لوگ بھول گئے، نام بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے 6 رکعت اوابین کے ہیں، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، اس کے بعد پھر دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول دعاؤں میں سے جو دعائیں ہوتی ہے وہ اوابین کے پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ اشراق اور چاشت کے بھی پڑھنے کا وہ عزم مصمم کریں۔ یہ ٹائم ٹیبل میں یہ سب چیزیں لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد عشاء ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح 20 رکعت مکمل پڑھنے کا مکمل پڑھنے کا ارادہ کریں۔ اکثر لوگ جیسے ہی رمضان قریب آتا ہے، یہ ٹائم ٹیبل نہیں بنائے ہوئے ہوتے، استقبال رمضان کا کوئی ان کے ذہنوں میں تصور نہیں ہوتا، تو اکثر لوگ مثال کے طور پر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اس موقع پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد میں کتنی پارے ہوں گے، فلاں جگہ کو کتنے بجے جماعت ہے، عشاء کی جماعت کتنے بجے ہے، اور کتنے دنوں میں کہاں پر قرآن تکمیل ہوگا۔ یہ بڑے مزے کی رہتی کہ 5 پارے 10 پارے تراویح کہاں ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ کتنا غلط جو ہے نا استقبال رمضان۔
یہ استقبال رمضان کا مذاق ہو گیا کہ آپ کہاں تھے 2 مہینے پہلے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. بہت سیریس لینا ہے یہ بات کو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کمر بستہ ہو جاتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم گلیوں سے گزرتے رمضان کی راتوں میں تو ہم مکھیوں کے بنبناہٹ کی طرح آوازیں سنتے تھے. صحابہ صحابیات فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہوتی, وہ اللہ کے سامنے رونے دھونے کی آواز ہوتی, وہ ذکر و اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی آوازیں ہوتی تھی. آج ہم گزرے ہماری اپنی گلیوں میں بستیوں میں, آج ہماری گلی کوچوں میں ہم گزرے رمضان کی راتوں میں, پوری گلی سناٹا رہے گی, اور اگر شور و پکار اور کہیں پر ہو رہا ہے شور و غل تو وہ بازاروں میں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے کوئی ٹائم ٹیبل ہم نے نہیں بنایا. جب تک گراہک آ رہا ہے بس دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. دوسری قوموں کے لوگ دیکھ کر یوں کہہ رہے ہیں شاید یہ شاپنگ کا مہینہ آ گیا, شاید یہ کھانے پینے کا مہینہ آ گیا, شاید یہ حلیم کا مہینہ آ گیا. بعض لوگ سمجھ رہے ہیں حلیم کا مہینہ آ گیا. حلیم تو ہے ہی نا اب پرسوں سے, کیا مطلب رمضان آنے والا ہے, تو اس کو انہوں نے جوڑ دیا کھانے پینے سے, شاپنگوں سے اور وغیرہ وغیرہ چیزوں سے. تو اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال استقبال رمضان خاص طور پر ہم شیڈیول کو بنائیں سب سے پہلی چیز. دوسری چیز ہم کچھ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الشکر پڑھ کے رمضان کا استقبال کریں اور استغفار کی کثرت کریں. ہم آج ہی سے استغفار کی کثرت کریں کہ جب ایک بندہ دودھ نکالنے کے لیے برتن لے کے جاتا ہے تو اس کو بہت صاف دھوتا ہے پہلے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز آنی ہے جس کے اندر نزاکت اتنی ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی غلط چیز اس کے اندر ہو تو وہ پھٹ جائے گا, کوئی کام کا نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے جب دل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمونا چاہتے ہیں تو ہمارا دل پاک اور صاف پہلے سے ہو. یہ بد نظری کے گناہ, یہ بد فعلی کے گناہ اور یہ بد کلامی کے گناہ, یہ ہاتھوں سے ظلم و زیادتی کے گناہ, یہ پیروں سے غلط محافل اور مجالس کی طرف چلتے ہوئے جو گناہ, اور دماغ سے بری پلاننگ کے گناہ, اور دل سے برے فیصلوں کے گناہ, اور کانوں سے سنے ہوئے گانوں اور بجانوں اور سیریل اور غیبتوں کے گناہ, زبان سے گالیوں کے گناہ, یہ سب ہم نے کر کے پھر اپنے دل کو بالکل ہم نے کالا کلوٹا کر لیا. اب ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے کھٹا ٹون رحمتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اور اب ہم اس کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہ ہمارے دل سے ٹکرائے گا, اگر یہ ہمارا دل گندا ہے, اس میں غیبت کے گناہ, اس میں چغلی کے گناہ, اس میں ظلم و زیادتی کے گناہ, اس میں بد نظری کے گناہ, اور جو ہے نا اس میں بد سمعی کے گناہ, بری چیزوں کے سننے کے گناہ, ظلم و زیادتی کے گناہ, بد اخلاقی بدتمیزی کے گناہ, ظلم و زیادتی کے, اگر یہ سب بھرے ہوئے ہوں گے تو جس برتن میں غلاظت ہوگی اس میں اگر ہم دودھ نکال دیں گے جس طریقے سے وہ کام کا نہیں رہے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے دور دور چلی جاتی رہے گی. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو پہلے سے صاف کرنا شروع کر دیں. 2-4 دن جو ابھی باقی ہے اس کو ہم ابھی سے بالکل صاف شفاف کر لیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم اول وقت سے وہ گھٹا ٹون رحمتوں سے خوب تر فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. باضابطہ ہمارے دل میں وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بیٹھتی رہے اور ہم رمضان کے صحیح مصداق بن سکے, اس کے فائدے کے. ایک بات بتاتا ہوں میں اور آپ کو, جو لوگ رمضان کا استقبال نہیں کرتے, شیطان انہیں اس طریقے سے بھٹکاتا ہے کہ ابھی تو رمضان شروع ہونے والا ہے, ابھی وقت باقی ہے, کل دیکھا جائے گا. پھر جب رمضان, یعنی یہ غفلت میں رکھنے والے لوگوں کے لیے شیطان بار بار کوشش کرتا ہے, اگر جب رمضان شروع بھی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو آج ہی تو رمضان شروع ہوا, ابھی تو پورے 30 دن باقی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے نا, وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ تو یوں ہی مان جائے گا. پھر جیسے دن گزرتے رہتے ہیں اور وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے, پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو 20 دن باقی ہے. پھر وہ مغفرت کا عشرہ بھی گزر جاتا ہے, آخری جہنم سے آزادی کا موقع, تو شیطان اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ ابھی تو شب قدر باقی ہے.
حالانکہ وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب ہوتی ہے، لیکن شیطان یوں ڈالتا ہے کہ وہ تو 27 کو شب قدر آنے والی ہے نا، اس دن دیکھا جائے گا۔ جب شب قدر بھی آ جاتی ہے 3 دن بچ جاتے ہیں، اگر وہ رات بھی گزر جاتی ہے بغیر فجر پڑے ہوئے، بغیر عشاء پڑے ہوئے، اپنے کاروبار کے عروج میں بس غفلت کے ساتھ گزر جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں یوں آتا ہے لیلۃ الجائزہ باقی ہے، انعام کی رات، انگلی کٹا کے ہی صحیح شہیدوں میں داخل ہو جائیں گے، پھر انعام کی رات بھی آتی ہے اور عید کی تیاری میں وہ بھی گزر جاتی ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں علماء کرام، وہاں پر بیانوں میں یہ سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، ہاں چلو عید کی نماز کے بعد پھر جو ہے نا جو بھی ہے دعا کر لیں گے۔ اس طریقے سے رمضان المبارک مکمل طور پر گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی زندگیوں میں 70 مرتبہ رمضان المبارک آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن 70 رمضان کے پانے کے باوجود وہ انسان رمضان کے مقصد سے کوسوں دور رہتا ہے، کوئی فائدہ اس کو رمضان المبارک کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے نہ تو کوئی استقبال کیا، اب جب استقبال نہیں کیا تو اکثر و بیشتر وہ کام ضائع ہو جاتے ہیں جو اچانک میں کیے جاتے ہیں۔ پری پلان کام، قرآن کریم بھی فرما رہا ہے، پری پلان اور بڑی تیاری کے ساتھ حکمت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ کام تابع تکمیل تک پہنچتا ہے، اور جو کام اچانک کیا جاتا ہے اس میں اکثر و بیشتر جو ہے نا انسان کے پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے لعلکم تتقون جو قرآن کریم فرما رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جو رمضان کا استقبال نہیں کرتے ہیں۔ اب اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی کئی محافل ہے جہاں پر ہمیں بھی دعوت دی گئی کہ استقبال رمضان کی محفل سج رہی، وہاں پر آئیے۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اکثر رمضان کے استقبال کا انہوں نے ایک رسم بنا لی، یعنی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں۔ میں آپ کو ایک باریکی بتا رہا ہوں، استقبال رمضان کے عنوان پر محفل سجی ہے، وہاں پر دیگیں چڑھے ہوئے ہیں اور خوب لوگ جمع ہوئے ہیں، کچھ قوالیاں ہو رہی ہیں، کچھ نعت وغیرہ، بڑی ثواب کی چیز ہے، پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، لیکن استقبال رمضان کے عنوان پر ان محافل میں نئے نئے کپڑے پہن کے سب جمع ہو رہے ہیں، کچھ قوالیاں ہوئی، کچھ نعتیں وغیرہ ہوئی، اور کچھ بیٹھے لوگ اور جو ہے نا ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد کھانا کھائے اور اپنی جگہ ہو گئے۔ آپ بتائیے یہاں پر استقبال رمضان کہاں ہوا؟ رمضان کا استقبال کیا چیز ہے؟ اصل اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے وقت کو نکالنا ہے، اپنے وقت کو ذرا فارغ کرنا ہے۔ اگر ہم موبائل سے بہت زیادہ ایڈکشن ہمارا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا انسٹا سے، تھوڑا اس کے ریل سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا سیکھیں، فیس بک کے جو اسٹوریز ہے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کریں، اور اسنیپ کی اسٹوریز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یوٹیوب کے جو ہے نا شارٹس ہے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کریں۔ ان سب چیزوں کی جو عادت اور لت لگ گئی ہے، 11 مہینے ہم ان کے بغیر رہ نہیں سک رہے تھے، گیمز جو ہمارا بالکل ایک جزو لا ينفک بن چکا ہے، تھوڑا سا ان چیزوں سے پرہیز کر کے موبائل کو طلاق دینے کی کوشش کریں، تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں، رمضان سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ساری باتیں آنا چاہیے استقبال رمضان میں۔ اگر یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں اور صرف ایک رسمی طور پہ ہم جمع ہو رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بدبخت لوگوں کی ایک فہرست سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے بھی زندگیوں میں رمضان آتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی اس میں بخشے نہیں جاتے، اور اس میں شاہین بخشے نہیں جاتے، اس میں مشرک بخشے نہیں جاتے، اس میں منافق اور فاسق بخشے نہیں جاتے۔ تو ان فہرستوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ان میں سے وقت ضائع کرنے والا بھی ہے، وقت ضائع کرنے والے کا تو نہ دنیا ہی جو ہے نا کامیاب ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے کچھ ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا استقبال ہم کریں، اور رمضان المبارک کے شروع ہونے پر، کیونکہ بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، میں نے بھی آپ کا زیادہ وقت لیا ہے، 3 سے 3 اعمال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رمضان المبارک جب شروع ہو جائے گا تو ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، شروع ہو جائے گا تو ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ بالکل شارٹ میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تہجد کی نماز سب سے پہلا عمل۔ رمضان المبارک میں عام دنوں میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی، فجر تہجد تو دور کی بات، فجر بھی اکثر و بیشتر چھوٹتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، حالانکہ ہمیں 11 مہینوں میں بھی اور پڑھنا چاہیے تہجد اور اس کی توفیق ماننا چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک میں سب سے پہلی چیز، کیسا بھی اٹھنا ہے سحری کرنے کے لیے،
تو سحری میں جب ہم اٹھیں گے تہجد کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کے بعد پھر سحری کے لیے تشریف لے جائے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کا بڑا مضبوط جوڑ ہے رمضان کے ساتھ، قرآن کریم کا ایک پارہ یا 2 پارے روزانہ پڑھے ہم۔ تیسری چیز، اوابین کی جو ہے نا ہم پابندی کریں، جو مغرب کے بعد میں نے بتایا۔ عام دنوں میں ہمارے سے نہیں ہوتا، چاشت اور اشراق، فجر کے بعد جب ہم سو جائیں اس کے بعد جب اٹھیں تو چاشت اور اشراق ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ نفل نماز ہے تو یہ دونوں 2 رکعت چاشت اور اشراق ہم پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر تیسری چیز، اپنی زبان پر ذکر و اذکار اور درود جاری رکھیں۔ مکمل رمضان المبارک ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ خاص طور پہ اینی ٹائم ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، وہ کامیاب ہے وہ شخص۔ حدیث بخاری شریف کی 6464 نمبر کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا شمار زندوں میں یا مردوں میں؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتا رہتا ہے اس کا شمار زندوں میں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے اور بہت بڑی مہربانیوں میں سے ایک چیز ہے کہ ذکر کی توفیق بندے کو مل جائے، رمضان المبارک کا مکمل مہینہ ذکر و اذکار کی توفیق۔ اور ہم نیت کریں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم یہ نیت کریں، چاند دیکھتے ہی پھر ہم یہ نیت کریں کہ اس رمضان کو ہم نیک اعمال کے ساتھ گزاریں گے، کوئی ایک گناہ بھی ہم اس میں نہیں ہونے دیں گے، نہ بد نظری کا گناہ ہوگا، نہ کوئی ایسی سوچ بھی ہمارے قریب نہیں آنا چاہیے، نہ ہم اپنی زبان سے کسی کے ساتھ ظلم کریں، نہ ہم اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ کسی سے زیادتی کریں، نہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو جو ہے نا غیر غلط تصاویر دیکھیں، نہ ہم اپنے کانوں سے کوئی گانے اور وغیرہ میوزک وغیرہ سنیں۔ ایسی اللہ سے توفیق مانگ کے پھر انٹر ہو رمضان میں۔ اور یہ بھی ایک مجرب عمل ہے کہ جب چاند نظر آ جائے گا رمضان کا، تو چاند کے نظر آنے کے بعد جو 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے لیے برکتیں عنایت فرماتے ہیں، سارے سال اس کی روزی میں برکتیں عنایت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، حدیث میں تو نہیں ہے لیکن علماء اکرام نے اس کا تجربہ کر کے بتایا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل دھلا ہوا ہلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور رمضان میں نیکیوں کی توفیق اس کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ یہ توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیں، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن قرآن قرآن۔ بس رمضان شروع ہوتے ہی آخر وقت تک جیبی ساز کی قرآن ایک ایک پارہ ہم اپنے جیب میں رکھیں، اس کو کھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جو مقاصد ہے رمضان کے، لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہم سب کو متقی اور پرہیزگار انشاءاللہ العزیز بنا دے گا۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جی بالکل مفتی صاحب، ہم آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہی قیمتی اوقات کو اپنے رکھتے ہوئے ہمیں لیے وقت دیا، اور جن امور کی طرف مفتی صاحب نے ہمیں توجہ دلائی ہے میں پھر ایک مرتبہ جلدی اس کو بتاتا چلوں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور اوابین، چاشت اور اشراق کی نمازوں کی پابندگی، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب نے ایک حدیث بھی بتائی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا شمار کس میں ہے، زندوں میں یا مردے میں۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا، ان سارے چیزوں کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ یکم رمضان سے آپ حضرات کے بیچ لائیو رہیں گے۔ ہو کوئی ابھی آپ کے پاس سوال جسے لے کر ہو آپ پریشان، تو اٹھائیے فون اور ڈائل کریے ہمارا نمبر ہے 6300638688۔ میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں 6300638688۔ اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا، مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ہوگی آپ حضرات سے ملاقات لائیو کل یکم رمضان میں مفتی صاحب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھنا نہ بھولیے اپنا من پسندہ چینل، صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصار الدمع